بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نہایت پسماندہ علاقوں میں دینی تعلیم کے طریقوں کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ یہ جن علاقوں کا تذکرہ ہے نہایت پسماندہ علاقے اور ان میں آباد مسلمانوں میں دینی تعلیم کے طریقوں پر اس وقت گفتگو کرنی ہے، یہ علاقے اصل میں ہمارے اس ملک میں ہر تھوڑی دور پر پائے جاتے ہیں، ہر ضلع میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ عام طور پر کچھ استثناء ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر نہایت غریب، آخری درجے کی جہالت کے شکار، تہذیبی اور اخلاقی طور پر عام طور پر صورتحال بہت ہی فکر کے قابل اور دینی اعتبار سے بھی نہایت پسماندہ۔ تو یہ ایک پسماندگی کی ایک ایسی مرکب صورت ہے، ایک ایسی پیچیدہ صورت ہے کہ جس کا تصور جن لوگوں نے ایسے علاقے نہ دیکھے ہوں اور ان میں ان کا جانا نہ ہوا ہو شاید ان کے لیے آسان بھی نہیں ہو۔ یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، آخری درجے کی غربت ہے، نہایت آخری درجے کی جہالت ہے۔ غربت کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کے پاس یہ آخری درجے کے دیہی علاقے ہوتے ہیں، دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں دیہی علاقوں میں بنیادی طور پر معیشت کی بنیاد کھیتی پر ہے، اور یہ جن اپنے بھائیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والوں کا، ان کے پاس تھوڑی بہت زمین بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، جو کسی بھی طرح ایک خاندان کی کفالت کے لیے کسی بھی طور کافی نہیں ہوتی، اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، اور یا تو ہوتی ہی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ دوسروں کے یہاں مزدوری کریں، اور ان کے یہاں کچھ کام مل جائے تو اس کے ذریعے کچھ ان کی اپنی معیشت کا انتظام ہو سکے، کسی طرح گھر چل سکے۔ ان علاقوں میں آباد بہت سے مسلمانوں کے سلسلے میں ایک عجیب سی بات دیکھنے میں یہ آئی کہ غربت کی یہ صورتحال ہے کہ گھر میں 2 وقت کے کھانا نہیں ہے۔ یعنی خود ہم نے بعض ایسے علاقے دیکھے کہ جہاں بچوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان 2 وقت کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک ہی وقت کھانا کھلایا جاتا تھا ان کو، اور اسی صرف دونوں وقت یا پورے دن کا گزارا ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر غذائیت کی بہت کمی کا بھی ایک پورا صحت کا مسئلہ ہے جو کہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ غربت کی حالت ہے۔ جہالت کی یہ حالت ہے کہ عام طور پر بالکل مکمل ناخواندگی ہے، یعنی جو بڑی نسل ہے جو اس وقت 40 سال سے بڑی ہے، اس کی اکثریت یا اس کے 80-90% تو مکمل طور پر ناخواندہ ہیں، کسی بھی زبان کے الفابیٹس تک، حروف تہجی تک پڑھنے کے قابل نہیں، اور جو بچے بھی ہیں تو وہ وہاں کوئی اچھا تعلیمی نظام بھی نہیں ہے۔ کچھ حکومت کے ذریعے کھولے ہوئے اسکول ہوتے ہیں جن کی صورتحال کہیں بھی ملک میں بہتر بہت اچھی نہیں ہوتی، اور ان دیہی علاقوں میں، ایسے دور افتادہ علاقوں میں تو وہ نہایت ہی خراب صورتحال ہوتی ہے وہاں کی تعلیم کی۔ اور صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے کہ تیسرے چوتھے پانچویں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے اس ہندی بیلٹ کے اسکول ہوتے ہیں جو کہ ہندی میڈیم ہوتے ہیں، ان اسکولوں میں پڑھنے والے تیسرے چوتھے پانچویں میں پڑھنے والے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ ہندی زبان میں لکھی گئی کتاب کے اپنے نصاب کی 1-2 سطریں پڑھ سکیں، اس قابل بھی نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ بعض بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہندی زبان میں اپنا نام بھی صحیح نہیں لکھ پاتے ہیں، بمشکل صحیح کسی طرح لکھ پاتے ہیں، ورنہ بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی صحیح نہیں لکھ پاتے ہیں۔ تو یہ ایک جہالت کی کیفیت ہے، اور ہر اعتبار سے، یعنی نہ دینی علم ہوتا ہے نہ معاصر علم، جو علم اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو اسکولوں کے مضامین ہوتے ہیں ان کی بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ تہذیبی اور اخلاقی سطح پر بھی ایک عجیب سی پستی کا معاملہ ہوتا ہے، بڑا ناقابل بیان، بہت تکلیف دہ قسم کا۔ اور اس کے بعد دینی
واقفیت اور دین پر عمل کے سلسلے میں بھی آخری درجے کی کمی پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پورے گاؤں ہوتے ہیں اور ان میں عام دنوں کے نماز روزے کا تو ذکر کیا، جو جمعہ وغیرہ کی نمازیں بھی ہوتی ہیں تو وہ 5-10% لوگ یا 2-4% لوگ یا ایک پورے گاؤں سے بس بعض جگہوں پر تو 2-4 لوگ جا کر کے بس جمعہ کسی قرب و جوار کی کسی ایسی بستی میں جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ایسے علاقوں میں آباد مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے شروع ہی میں ذکر کیا کہ یہ جو علاقے ہیں ان کے سلسلے میں یہ تصور کبھی کبھار سن کر کے آتا ہے کہ شاید یہ کچھ کم علاقے ہوں گے یا شاذ و نادر قسم کے کسی علاقے میں پائے جاتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ علاقے کم بھی نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے دیار کے کسی بہت ہی ایک طرف کو پائے جاتے ہوں بس اور دوسری طرف نہ پائے جاتے ہوں، بلکہ شاید ملک کے تمام خطوں میں تمام علاقوں میں ایسے مسلمانوں کی بہت سی بستیاں ہیں۔ اور ہندوستانی مسلمانوں میں اگر جہاں تک ایک اندازہ میرا اپنا یہ ہے کہ شاید 10-15% یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ مسلمان اسی طرح کے نہایت پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کی یہی دینی اور دنیاوی صورتحال ہے جس کا کچھ مختصر سا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں ان بھائیوں کو ہم ان کے حال پر یوں ہی چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کے جو حالات ہیں، جس ہمہ جہتی قسم کی جو پسماندگی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ غربت بھی بے پناہ ہے، جتنی غربت ہے اس سے زیادہ جہالت ہے، جیسی جہالت ہے ویسی ہی عام طور پر چند استثناء کے ساتھ کچھ چند افراد کے استثناء کے ساتھ عام طور پر ویسی ہی دینی اور اخلاقی پستی ہے اور اسی طرح کی تہذیبی پسماندگی ہے۔ تو اس طرح کی ہمہ جہتی پسماندگی میں ہمارے جو بھائی رہ رہے ہیں ہم ان کو ان کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ خود اپنی فکر کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پسماندگی کی اس کیفیت نے ان کے اندر بالعموم ان کے افراد کے اندر، ان کے اکثر افراد کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں چھوڑی ہے کہ وہ اپنی پسماندگی کا صحیح طور پر احساس کر سکیں، اور ان کے اندر اس پسماندگی سے اٹھنے اور ابھرنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی امنگ پیدا ہو، کوئی جذبہ پیدا ہو، کچھ اس کے لیے کرنے کی وہ سوچیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان کے ذہن میں اس صورتحال سے نکلنے کا نہ کوئی جذبہ پایا جاتا ہے، نہ کوئی لائے عمل ہوتا ہے، اور نہ سچی بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ ایسے وسائل ہوتے ہیں ہمارے ان بھائیوں کے پاس کہ جن وسائل کو اختیار کر کے یہ اس صورتحال سے اوپر آ سکیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے، اس میں ہماری ملت اسلامیہ ہندیہ کی ایک بہت بڑی تعداد رہ رہی ہے، تو ہم اپنے ان بھائیوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یعنی ایسے تمام مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے کچھ ان سے بہتر صورتحال میں رکھا ہے، ان کے اوپر ان کا یہ ایک فرض ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کی فکر کریں اور ان کو اٹھائیں، ان کی جس پستی میں اور جس پسماندگی میں یہ ہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح کی کوشش کی، ہمگیر قسم کی کوشش کی ضرورت ہے، وہ ایک ایسی کوشش کی ضرورت ہے بنیادی طور پر جو ان کی ہمگیر قسم کی پسماندگی کو دور کرے۔ تو اس سلسلے میں کچھ منصوبے بننے چاہیے، ایسے علاقوں کی تلاش ہونی چاہیے، ایسے علاقوں میں ہمیں جانا چاہیے اور وہاں کچھ کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر بات عرض کروں کہ ایسے علاقوں کے سلسلے میں الحمدللہ بہت کام ہو بھی چکا ہے، اور ایسے علاقے میں کام ہو کر بہت سی ایسی بستیاں ہیں بالخصوص آزادی کے بعد سے اب تک جو اس صورتحال سے اوپر آ چکی ہیں، لیکن بہت سی ایسی بستیاں ہیں جہاں اس طرح کے کام کی ضرورت ہے اور اس صورتحال سے ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں اب تک کے جو تجربات ہیں، جن لوگوں نے کام کیا ہے، ان سے مشورے لینے، ان کے طریقہ کار سے، ان کے لائے عمل سے فائدہ اٹھانے اور نیا لائے عمل مرتب کرنے کی ایک پوری ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال اس موقع پر آتا ہے بیچ میں، ہم اس کا بھی تذکرہ کر دیں کہ آخر یہ ایسی پسماندگی کیوں ہے، اور یہ کیا مسئلہ ہے کہ دین سے ایسی دوری، ایسی پسماندگی، اس کا سبب کیا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مقالے میں، اپنے ایک مضمون میں، جو کہ شدھی سنگٹھن کی تحریک کے وقت علامہ نے تحریر کیا تھا، اور جب بعد ایسے پسماندہ علاقوں سے ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں تو علامہ نے اس میں اس
کا سبب ایک تاریخی سبب بتایا ہے، اور وہ مناسب ہے کہ یہاں پر شروع میں عرض کر دیا جائے تاکہ اگلے کاموں کے وقت اس کا خیال رکھا جا سکے۔ علامہ نے ذکر کیا اصل میں یہ وہ طبقات ہیں یا یہ وہ آبادیاں ہیں جو اسلامی یا مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں تھے، اور یہاں کے مخصوص طبقاتی نظام میں نہایت دبے کچلے اور مظلوم طبقے تھے۔ تو مسلمانوں کو کا جب عہد حکومت تھا تو انہوں نے اسلام میں اپنے اس درد کا درما تو سمجھا تھا، یہ تو سمجھا تھا کہ وہ اس طبقاتی ظلم سے کسی طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے مذہب کو ترک کر دیں اور اسلام کی امان میں آ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا دیکھ کر کے کہ وہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن تب سے لے کر اب تک کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ ان علاقوں میں کوئی اچھا دینی کام ہو سکا ہو، عمومی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام بن سکا ہو۔ عمومی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہ ہو سکنے کی وجہ سے دینی طور پر یہ صورتحال سامنے ہے جو کہ ہم نے آپ سے ذکر کی کہ جمعہ تک کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ نماز اکثر لوگوں کو پڑھنی تک نہیں آتی ہے، ناظرہ قرآن مجید تقریباً لوگ نہیں جانتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بنیادی دینی باتیں، عقائد، دینی بہت ہی بنیادی قسم کے مسائل سے بھی مکمل ناواقفیت ہوتی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے تو اس کا یہ پس منظر ہے جو ہم نے ابھی آپ سے علامہ شبلی نعمانی کی ایک تحریر کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے علاقوں میں اگر ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہوں تو وہ کام ہمیں کس طرح کے کام کرنے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی اس طرح کی صورتحال سے اوپر اٹھ سکیں۔ میں نے جیسے کہا کہ اصل میں ہمارے ان بھائیوں کو بہت سی اس طرح کی ایسے کام کی ضرورت ہے بنیادی طور پر جو ان کی ہمہ جہتی پسماندگی کو دور کر سکے، ان کو اس پسماندگی کے دلدل سے اٹھا سکے جس میں یہ ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت جو اس علاقے میں ایسے علاقوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کر سکیں، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، تو ہم یہاں پر پرائمری تعلیم کا کم از کم پرائمری یا سیکنڈری لیول تک کی تعلیم کا ایک اچھا بے خرچ نظام ان کو دے سکیں، ایک اچھی مناسب تعلیم کا اور یا کم از کم اوسط درجے کی تعلیم کا بے خرچ نظام دے سکیں، اس لیے کہ وہ غربت کی جس سطح پر ہیں وہ تعلیم کے لیے خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ چاہے کسی مدرسے کی صورت میں ہو، پرائمری سطح تک کا مدرسہ ہو یا پرائمری سطح تک کا اسکول ہو، وہ ایسے علاقوں میں قائم کیا جائے۔ ایسے علاقوں میں اس طرح کے اسکول یا اس طرح کے مدرسے قائم کرنے میں کوئی بہت بڑا خرچ نہیں ہوتا۔ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے آم کے باغ میں اس طرح کا ایک ایسا پرائمری لیول کا مدرسہ چلتا ہوا دیکھا ہے جو کہ 5ویں تک کی تعلیم کا تھا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ویسی تعلیم کہیں نہیں ہوئی تھی، نہ کسی اسکول میں نہ کسی مدرسے میں، اور وہ آم کے باغ میں ہو رہا تھا، اور اگر بارش ہوتی تھی تو وہاں سے بھاگنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال میں بھی چل سکتے ہیں ایسے علاقوں میں، یا چھپر میں بھی چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے، وسائل عطا فرمائے تو عمارتیں بھی بن سکتی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح بھی ان علاقوں میں اس طرح کے بنیادی تعلیمی کام کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر کا خرچہ یا اس طرح کی کسی خرچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہاں سے ہم اگلی نسل کو پچھلی نسل کے مقابلے میں بہت بہتر صورتحال میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوشش اگر ہم کر سکیں تو ایسے علاقوں کے لیے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں پر پرائمری لیول کی تعلیم کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا، اس لیے کہ اس کام کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہاں جو تعلیمی مواقع ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے جو اسکول مہیا ہیں، وہاں بالکل تعلیم نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، وہ بچے جو وہاں آتے ہیں وہ تیسرے چوتھے پانچویں میں پہنچ جاتے ہیں اور صحیح سے ہندی زبان میں نام نہیں لکھ پاتے، اپنا 2-3 سطریں بھی اپنی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں اسکولوں سے غریب بچوں کے ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بچے موجودہ پالیسی، اسکولوں کی جو پالیسی ہے اس کے وجہ سے اگلا درجہ تو پاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے بے علم والدین مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پچھلے سال 2nd میں تھا، اس سال 3rd میں آ گیا، 4th میں آ گیا، لیکن وہ چونکہ بالکل اس سطح کے ہوتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ بالکل مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 8ویں تک بچہ ایسے ہی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب 9th اور 10th میں بہرحال پھر پڑھائی ہونی ہوتی ہے، اور 10th میں بورڈ کا ایگزام ہونا ہوتا ہے،
تو وہاں جا کر کے اس سطح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل ایک دم سے کولیپس کر جاتے ہیں، ان کے فیل ہو جاتے ہیں، ناکام قرار پاتے ہیں، اور اس ہی تعلیمی صورتحال کی وجہ سے ان میں بددلی پائی جاتی ہے، وہ پہلے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر ہم ان کو ایک اچھا بہتر تعلیمی نظام متبادل کے طور پر دے سکیں اور پرائمری لیول کا دے سکیں، جس میں ہم اسکول کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بنیادی ناظرہ ہے، بنیادی دینی تعلیم ہے، اردو زبان کی تعلیم ہے، اس طرح کے موضوعات شامل کر کے خاکہ بنا کر کے ہم کر لیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی بہت زیادہ خرچ کا اور بہت زیادہ مہنگا بھی طریقہ نہیں ہے، اور یہ اصل میں ایک بنیادی تبدیلی لانے والا، اگلی نسل کو پچھلی نسل کے مقابلے میں نہایت بہتر پوزیشن میں کر دینے والا طریقہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور اس پر غور کر لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہم اس کی ہمت نہیں کر پاتے، بہرحال کچھ نہ کچھ وسائل اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر ایک دوسرا طریقہ ہے جو کہ ان بچوں کی دینی تربیت کے لیے ہم جس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان کی تعلیم کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ٹیوشن پوائنٹس کا۔ یعنی گاؤں ٹیوشن پوائنٹس، اس طرح کے ٹیوشن پوائنٹس ہوں کہ وہاں بچوں کو جو ٹیوشن ہو جاتا ہو، اور ساتھ میں ہم اپنے مضامین وہاں پڑھا دیتے ہوں، یعنی اسکول کے جو مضامین ہوتے ہیں ان کا ٹیوشن ہو جائے، اور اس کے علاوہ ہم بنیادی دینی تعلیم بھی ان کو ساتھ میں دے دیں، ان کے لیے کچھ ایسے پروگرامز وقفے سے ان کی دلچسپی کے رکھتے رہیں کہ جس سے ان کے اندر ایک دینی تہذیب پیدا ہو اور دینی حس پیدا ہو، اور وہ ایک بہتر دینی صورتحال میں اور تہذیبی صورتحال میں زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ایک ٹیوشن پوائنٹس کا ایک بہت ہی سستا طریقہ ہے۔ ہم نے بعض ایسے ہی پسماندہ علاقوں میں عیسائی مشنریز کو اس طرح کام کرتے دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹیوٹر رکھ دیا کسی گاؤں میں، گاؤں کے ہی کسی آدمی سے بات کر لی، اور وہاں کسی کے چبوترے پر یا کسی اور جگہ پر انہوں نے وہ ٹیوشن پوائنٹ اپنا قائم کر دیا، گاؤں کی ہی ایک عورت کے ذریعے یا تعلیم یافتہ کسی خاتون کے ذریعے یا مرد کے ذریعے وہاں ٹیوشن شروع کرا دیا، اور پھر انہوں نے اپنے کاموں کے لیے یہ کیا جو اس طرح کی وہ ذہنی تربیت چاہتے ہیں کہ ہفتے میں بچوں کی ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، جس کے لیے ان کے صدر مقام سے، ان کے ہیڈ آفس سے یا ان کے چرچ سے کوئی ایک آ جاتا ہے، ایک دو لوگ آ جاتے ہیں، کچھ ننے آ جاتی ہیں، یا اسی طرح یہ کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ پکنک کے نام پر لے جاتے ہیں، دن پورا اپنے ساتھ گزار لیتے ہیں، اور اس کو اپنے نظریے کے مطابق تربیت کے لیے اس وقت کو وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم بھی اس طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو یوں اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اسی گاؤں میں مثال کے طور پر ٹیوشن پوائنٹ قائم کر دیں جس گاؤں میں ایسے بچے پائے جاتے ہوں، وہیں پاس میں سرکاری اسکول ہوتا ہے، وہاں سے کتابیں بھی فری ملتی ہیں، بیگ بھی فری ملتا ہے، کپڑے بھی فری ملتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی فری ملتا ہے، بس تعلیم نہیں ملتی ہے۔ تو ہم یہ کریں کہ ان بچوں کو وہاں ایڈمیشن کرا دیں، وہیں سے کتابیں مل جائیں گی، وہیں سے بیگ مل جائے گا، وہیں سے ایڈمیشن بھی ان کو مل جائے گا، اور یہ باقاعدہ ایک اسکول کے طالب علم ہوں گے قانونی طور پر۔ ہم شام کو ان کو ٹیوشن پڑھا دیں جس میں جو وہاں تعلیم نہیں مل رہی ہے وہ تعلیم بھی ہم دے دیں، اور ساتھ میں جس طرح کی دینی تعلیم اور تربیت کا ہم نظام چاہتے ہیں وہ وہاں پر ساتھ میں قائم کر دیں۔ تو ایک ٹیوشن پوائنٹ پر ہمیں ایسا اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ 2 اساتذہ، اور اگر کہیں بچے بہت زیادہ ہو جائیں، 30-40 سے زیادہ بچے ہو جائیں تو 3 اساتذہ سے ہم بہت آرام سے یہ کام چلا سکتے ہیں۔ اور ایسے علاقوں میں اساتذہ کی فراہمی بھی بہرحال ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو کہ تعلیم کا انتظام کر سکیں اور تعلیم دے سکیں، اور بہت کم خرچ میں یہ انتظام ہو جاتا ہے ایسے علاقوں میں۔ تو اس لیے بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ ہمت کر سکتے ہیں۔ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو ہم قائم کر کے اب واپس آ کر اپنے گھر پہ نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کی نگرانی کرتے رہیں، ہفتے میں 3-4 دن میں وہاں پہنچیں، نگرانی کریں بچوں میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اساتذہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ٹیوٹرز کتنا کام کر رہے ہیں، اس پر ہم نگاہ رکھیں، توجہ رکھیں، تو ایک بالکل انقلابی چیز آ سکتی ہے۔ یعنی چند سالوں کے اندر اگلی نسل کو ہم پچھلی نسل کے مقابلے میں اگلی نسل کے اندر ہم انقلابی تبدیلیاں پیدا کر دیں گے دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے۔ اور یہ ٹیوشن پوائنٹس کا خرچ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بس فکر کرنے کی اور ضرورت ہے، فکر کرنے کی اور توجہ دینے کی۔ میں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ علاقے کم نہیں ہیں، ہندوستان کے کم از کم شمالی ہند کے سلسلے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کوئی ایک ضلع ایسا نہیں ہے جہاں اس طرح کے علاقے نہ پائے جاتے ہیں، بلکہ جنوبی ہند سے بھی بعض جگہوں سے اس طرح کی
میرا جانا بھی ہوا بعض جگہوں پر اور بعض جگہ سے اطلاعات بھی ملی کہ اس جگہ کے وہاں بھی ہیں، لیکن میں اس علاقے کو جانتا نہیں. لیکن شمالی ہند کے سلسلے میں تو بالکل اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں تقریباً ہر ضلع میں شاذ و نادر کوئی ضلع ہوگا جو اس صورتحال سے مستثنا ہو، اور یہ صورتحال کہیں نہ کہیں اس میں نہ پائی جاتی. تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہمیں فوری طور پر اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے کام ہم انجام دے سکتے ہیں. یہ تو ہم نے آپ سے اسکول اور ٹیوشن پوائنٹس کے ان طریقوں پر گفتگو کی اب تک جو طریقے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مفید ہیں، اور جو ان آبادیوں کی اور ان میں آباد مسلمانوں کی جو صورتحال ہے ان میں وہ سب سے زیادہ کارگر طریقہ ہے اور ان کی صورتحال میں بہتری لانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ 2 طریقے اب تک دیکھے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ اور طریقے بھی پائے جاتے ہیں جس پر ہمارے یہاں بہت سی تنظیموں نے، جماعتوں نے، اداروں نے، تحریکوں نے اس طرح کے تجربات کیے ہیں، اور وہ بھی ہم ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت مفید ہیں. مثال کے طور پر بعض تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں نے اس طرح کام کیے ہیں کہ ایسے علاقوں میں چونکہ صرف ایسے ہی نہیں ہوتا کہ صرف بچوں میں دینی تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ ان کے بڑے بھی دین سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں. دینی عقائد، دینی حقائق اور دین کے بنیادی مسائل، بنیادی مطالبے اور بنیادی تقاضوں سے بھی وہ ناواقف ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر کے ان گاؤں میں یا آس پاس میں کیمپ کر لیا جائے اور وہاں 2-3 دن رہا جائے اور ان لوگوں کو جوڑ کر کے ان کو اندر کچھ دینی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کچھ آخرت کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے بڑوں میں، اور پھر ان کو کچھ بنیادی دین سکھایا جائے، کم از کم نماز پڑھنا سکھا دیا جائے. صورتحال یہ ہے کہ جن مسلمانوں کی یہ بات ہو رہی ہے ایسے پسماندہ علاقوں اور دور افتادہ علاقوں میں، ان میں جو بڑے ہیں ان میں، یعنی جو اب بچے نہیں ہیں، نوجوان نہیں ہیں بلکہ اب بڑے ہیں، ان کی اکثریت بھی نماز پڑھنے تک جانتی ہے. اور اگر کہیں جمعہ یا عیدین پڑھنے کے لیے چلی بھی جاتی ہے تو بس لوگ جیسے کر رہے ہیں ویسے ساتھ میں کرتی رہتی ہے. یہ اکثریت کا حال ہے، تھوڑے بہت لوگ اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بڑوں کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑوں کے لیے بھی، اور بڑوں کے لیے اس طرح کہ ہم ان کے پاس جائیں، 2-3 دن 4 دن وہاں رہیں اور مسجد میں قیام کریں یا کہیں قیام کریں اور ان کو بنیادی دینی تعلیم اس طرح کی دیں. ہمارے ایسے بہت سے علاقوں میں اس طرح کے کام ہوئے ہیں اور اس کے نتائج بھی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ ایسے علاقوں میں دینی فضا بھی پیدا ہوئی اور دینی کام بھی ہوا اور پھر بہرحال بہتر صورتحال میں لوگ پہنچے ہیں. اسی طرح جمعوں کے خطبوں کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن پریشانی اصل میں یہ ہے بہت سے ایسی بستیوں میں مسجدیں نہیں ہیں. مسلمانوں کی قابل ذکر تعداد وہاں رہتی ہے اور مسجدیں نہیں ہیں، اور اگر مسجدیں ہیں تو برس سے بند پڑی ہیں. یعنی یہاں لکھنؤ کے گرد و پیش میں ہم نے دیکھا کہ 30 40 سال سے بعض گاؤں میں مساجد بند پڑی ہیں. ایسے گاؤں میں جہاں جو مسلمانوں کے گاؤں ہیں، پوری آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے، لیکن مسجد بند پڑی ہے کہ رمضان میں کھل جاتی ہے، کوئی حافظ صاحب آ جاتے ہیں، تراویح سنا دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ اگلے سال تک کے لیے بند ہو جاتی ہے، جمعہ بھی نہیں ہوتا. یہ صورتحال ہے. تو اگر یا تو مساجد ہوتی نہیں ہیں یا مساجد ہوتی ہیں تو ان کی یہ صورتحال ہوتی ہے. تو کم از کم جہاں مساجد آباد ہیں وہاں ائمہ رکھنا یہ ایک بہت بنیادی کام ہے. اس لیے کہ اگر ایک امام آ جائے اور وہ اس مسجد میں مکتب شروع کر دے، مسجد میں جمعہ کا بیان کر لیا کرے، تھوڑی دیر مسجد میں لوگوں کو روک کر کے قرآن مجید کی تعلیم دے دیا کرے، قرآن کے بنیادی تعلیمات ان کو ان کی زبان میں سمجھا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سنا دے. غرض یہ کہ مسلمانوں کے جو بنیادی دینی تعلیم اور تربیت ایک عام مسلمان کی ہونی چاہیے، اس کی فکر کرے تو کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا ہے اور ائمہ فراہم کر دیے جائیں. تو اگر ائمہ یہ اصل میں یہ جو علاقے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ائمہ کا رکھنا اور اس سلسلے میں جو خرچ ہوتا ہے اس کی تکمیل بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں تعاون کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. 100% تعاون چاہے نہ کیا جائے کہ تجربوں سے وہ کوئی اچھی صورتحال اس طرح نہیں سامنے آتی، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ ضرور ہو، لیکن اپنی طرف سے ایسا تعاون ضرور ہو کہ جس کے ساتھ پھر وہ امام وہاں رک سکے اور باقاعدہ وہاں کچھ کام ہو سکے. جو بند پڑی مسجدیں ہیں اور یہ بہت ہیں ایسے علاقوں میں، ان میں اگر امام ٹھیک ٹھاک سے رکھ دیا جائے، جو بچوں کو مکتب بھی پڑھا دیا کرے، جمعے کی نماز پڑھا دیا کرے، 5 وقتہ نمازیں پڑھا دیا کرے، لوگوں کو کچھ دین سکھا دیا کرے، تو اس کا بھی ایک بہت اچھا اور مبارک نتیجہ سامنے آتا ہے. بہت سی مسجدوں میں، بہت سے علاقوں میں صرف امام ایک کام کا رکھ دیا جائے تو اس سے، اور یہ امام کی تنخواہ کچھ نہ کچھ وہاں سے دلوا دی جائے اور کچھ مزید اپنے طور پر انتظام کر لیا جائے. اسی طرح جز وقتی مکاتب
جو شام کو شبینہ یا صباحی مکاتب ہیں ان کا قیام بھی ایسے علاقوں میں کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہت سے علاقوں میں امام ہوتے ہیں, امام کے کچھ خدمت بھی گاؤں والے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گاؤں والوں کے اندر بھی ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے اچھا مکتب اپنے بچوں کے لیے چلوا سکیں. تو بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ فکر مند لوگ پہنچیں, اس مسجد کو دیکھیں, اس گاؤں کو دیکھیں, اس مکتب کو دیکھیں, اور اس میں کچھ اپنی طرف سے ماہانہ اخراجات میں کچھ تعاون پیش کریں, جو بہت زیادہ نہیں کرنا ہوتا, اور اسی کو بنیاد بنا کر کے مکتب کے نظام کی بہتری کا ایک منصوبہ ان کے سامنے رکھیں. کوئی بہت اعلیٰ نہیں, بہت مشکل نہیں ان کے لیے, ایسا جس پہ سہولت کے ساتھ عمل ہو سکے, اور پھر اس کی نگرانی کریں. تو بہت ہی تھوڑے سے وسائل کے ذریعے, تھوڑی سی محنت کے ذریعے ہم ایک موجود امام سے وہاں اچھا کام لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, اور بہت سی جگہوں پر اس کو عمل میں لوگ لاتے ہیں اور کام آمد ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اسی مکتب کے نظام کی ایک صورت ہو سکتی ہے, اور بعض جگہوں پر ہوتی بھی ہے, اور وہ بہت ہی آرام کی اور ایک آدمی سے کئی ذریعے کئی جگہوں پر کام کرا لینے کی صورت ہے. اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک صاحب کو متعین کیا جائے, ہم لوگ آپس میں اس کو, یا لوگ آپس میں اس کو کہتے ہیں گشتی مدرس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سواری سے ایک گاؤں میں پہنچے گا, وہاں 1.5-2 گھنٹے کا مکتب لگائے گا, اور پھر وہاں سے وہ اٹھے گا, دوسرے گاؤں چلا جائے گا, تیسرے گاؤں چلا جائے گا, چوتھے گاؤں چلا جائے گا. اس کی ایک تنخواہ ان صاحب کی مقرر کر دی جائے, اور وہ 3-4 گاؤں ان کے ذریعے کور کرا لیے جائے. تو یہ بھی ایک کم وسیلے کے ذریعے ایسے علاقوں میں کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ایک بہتر صورت نکل آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں, یا کچھ اور کام بھی بہت مفید ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ کچھ بچوں کے لیے, کم عمر بچوں کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی جائیں دینی قسم کی, ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے. مثال کے طور پر مسابقہ کرا لیا جائے, کمپٹیشن کرا لیا جائے, 10 چھوٹی صورتیں یاد کرنے, مسابقہ کرا لیا جائے, کوئی سیرت کوئی اس کا بنیادی طور پر 30-40-50 سوالات آسان سے, اس کا ایک گاؤں میں جا کر کے اعلان, بچوں کو جمع کرنا, اچھا سا انعام جس میں ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی رغبت ہو. اور تو اس طرح کا انعام سوچ کر کے رکھ دیا جائے, وہاں جایا جائے, بچوں کو جمع کیا جائے, ان کے ساتھ باتیں کی جائیں, اور اس طرح کی کچھ چیزیں رکھ دی جائیں. تو ان سے بھی بہت طریقے سے بہت ہی بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں, اور یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں. ہم اس سلسلے میں البتہ ایک بات کی طرف آخر میں آپ حضرات سے ایک بات اور کہیں گے, اور اس کی طرف ایسے کاموں میں بالعموم توجہ نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں, یا ان کا نفع بہت محدود ہو جاتا ہے. جو بھی اس طرح کا کام کیا جاتا ہے اس میں کہیں بھی خواتین مخاطب نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. جمعے میں تقریر ہوتی ہے, ہمارے یہاں مساجد میں خواتین نہیں آتی. کہیں اور ہم کوئی دینی کام کرتے ہیں, کہیں جا کر کیمپ کرتے ہیں, کسی مسجد میں جا کے لوگ 3-4 دن کے لیے ٹھہرتے ہیں, وہاں بات کرتے ہیں, اس میں بھی وہ خواتین تک نہیں پہنچتے. جو بھی رابطہ ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ خواتین کی منشا کے مطابق یا خواتین کا ان میں بڑا رول ہوتا ہے. اگلی نسل ان کی گود میں پلتی ہے, ان کی زیر تربیت بالعموم بنیادی طور پر ہوتی ہے. ایک ایسے گھر میں جہاں خاتون دیندار ہو, اور ایک ایسے گھر میں جہاں خاتون دیندار نہ ہو, بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اگلی نسل کی تربیت, اگلی نسل کے رجحانات میں. اور ہم ایسے علاقوں میں بالخصوص جتنے بھی دینی کام ہوتے ہیں ہم نے دیکھے, تو بالعموم ان میں خواتین کو مخاطب نہیں کیا جاتا. اس لیے ان تمام کاموں کے ساتھ خواتین تک پہنچ بنانے, یا خواتین تک اپنا پیغام پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے خواتین کے اجتماعات بنیادی طور پر کرنے, گاؤں کی عورتوں کو جمع کرنے, آس پاس کی بستی سے, شہر سے ایسی خواتین کو لے کر کے جانے کی ضرورت ہے جو کہ ان سے گفتگو کر سکیں, ان کو آخرت کی یاد دلا سکیں, ان کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت پیدا کریں, اور پھر ان کو بنیادی چیزیں سکھا سکیں. یعنی مردوں میں جو تناسب ایسے علاقوں میں نماز نہ جاننے کا, نماز نہ پڑھنے کا ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ خراب صورتحال عورتوں میں اور خواتین میں ہوتی ہے. تو ان کے لیے فکر کر لی جائے, وہ خواتین وہاں جا کر کے کچھ تربیت کر دیں. اور جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو ان خواتین کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو پھر بہت اچھا اثر پوری اس طرح کی بستی پر پڑتا ہے. اور تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے دل زیادہ نرم ہوتے ہیں, وہ زیادہ اللہ اور رسول کے تذکرے پر, دین کی باتوں پر, آخرت کی یاد دلانے پر وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارے اس پوری, اگر ہم اس طرح کوئی کام کریں, اس طرح کی کوئی جدوجہد کریں,
تو ہم اس سلسلے میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ خواتین کا پہلو یا خواتین تک دین کا پیغام پہنچانے سے ہم غافل نہ ہوں، ورنہ ہماری ساری محنتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، ان کا وہ خاطر خواہ نتیجہ نہیں آتا جو اگر ہم خواتین تک بھی دینی پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی بھی دینی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، تو جو ہمیں بہتری نظر آتی ہے وہ اس کے بغیر نظر نہیں آتی۔ تو ان سارے کاموں کے ساتھ جس طرح کی بھی محنت کی جائے، خواتین پر ضرور توجہ دی جائے۔ یہ چند صورتیں تھیں بزرگوں اور بھائیوں جو کہ ہم نے ایسے پسماندہ علاقوں میں دینی کام اور دینی تعلیم و تربیت کے ممکنہ جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور طریقے ہیں جو کہ اس ملک میں آزمائے بھی جا رہے ہیں اور ذہنی طور پر ان کا خاکے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نزدیک وہ چند صورتیں تھیں جو کہ بہت زیادہ مفید اور بڑی کارگر ہے اور جن کو تجربات سے جن کا نفع ثابت ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ بہت زیادہ فکر کے طالب ہیں اور بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی فکر کی جائے۔ اگر ہم نے ان کی فکر نہیں کی تو یہ اس وقت دین کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں بہت ہی سنگین بات ہے، زبان پر لانا بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا، لیکن صورتحال کی سنگینی کے اظہار کے لیے شاید یہ ان الفاظ کا زبان پر لانا اور اس بات کو کہنا ضروری ہے کہ ہمارے یہ بھائی جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، تھوڑی بہت تعداد نہیں ہے، لاکھوں میں یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، یہ ہمارے یہ بھائی، ہماری یہ بہنیں، ہمارے مستقبل کے وہ ان کی گودوں میں پلتے ہوئے وہ بچے اور ان کی اگلی نسلیں جس دینی سطح پر یہ آج ہیں، خدا نخواستہ کہیں مشکل حالات ہوئے جہاں استقامت کی ضرورت ہو، جہاں دین پر استقامت کی ضرورت پیدا ہو جائے، خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آئی تو بحالت موجودہ زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ہے یا زیادہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال تب برپا ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ملک میں آئیں، لیکن ہمیں بہرحال اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں، لیکن اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہوں، اس بات کا امکان ہو، تو پھر ہمیں پیشگی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو پہلو ہے اور یہ جو صورتحال ہے اس مسئلے کی، یہ جو پہلو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات پر کہ ان دور افتادہ مقامات پر توجہ دی جائے۔ تمام دینی تنظیموں، تحریکوں، اداروں اور جماعتوں کو اپنے کاموں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اور ہم جیسے وہ لوگ جو کہ افراد کی حیثیت رکھتے ہوں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے بہرحال، مجھ جیسے وہ لوگ جو کہ افراد کی حیثیت رکھتے ہوں ان کو بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے ضلع کے، اپنے گرد و پیش کے اس طرح کے 1-2 گاؤں میں جانا شروع کریں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو آمادہ کریں اور ان کے ساتھ مل کر کے جائیں اور کچھ ذمہ داری لے لیں اور بہرحال کچھ نہ کچھ کریں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے، ان دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے ہمارے ان بھائیوں کا ہم پر بہت حق ہے، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم بہت ہی اس دنیا میں بہت ہی خراب قسم کے ان کے بھائی بھی ثابت ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خطبے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے اگر اپنے قریب کی بستیوں کی فکر نہیں کی اور ان کو دینی تعلیم نہیں دی تو میں ان کو سخت سزا دوں گا۔ یہ در حقیقت اشعریین جو تھے، جس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے دیگر صحابہ کرام جس قبیلے کے تھے، تو یہ اس قبیلے کی طرف بظاہر اشارہ تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھا اور ان لوگوں نے بھی سمجھا کہ وہ خود تو اس قبیلے میں رہنے والے اپنے علاقے میں تو بہت اچھی دینی فضا قائم کر چکے تھے، لیکن ان کے گرد و پیش میں جو مسلمان تھے وہ دینی حالت کے اعتبار سے بہت ہی عجیب سی صورتحال میں تھے، ان کی ویسی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان کو کہنا چاہ رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کی فکر کرو، اور یہی صورتحال ٹھیک اس وقت ہمارے سامنے پیش آ گئی ہے کہ ہم ایسے عام طور پر ہم لوگ اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں ایک نسبتاً بہتر دینی صورتحال میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو کہ ایسے دور افتادہ پسماندہ علاقوں میں ہیں وہ دینی اعتبار سے بھی بہت ہی پسماندہ ہیں، دینی اعتبار سے بھی ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، دوسرے اعتبارات سے بھی وہ بہت پسماندگی کا شکار ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک امت ہونے کی حیثیت سے، امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی اسی امت کا فرد ہیں، ہم بھی اسی امت کے فرد ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی فکر کریں۔ اللہ کرے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں کچھ حضرات اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے گرد و پیش میں اس طرح کی کچھ محنتیں ان کے ذریعے وجود میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔